وغیرہ سب ایک دم لگا دیں گے اسٹیٹس پر، زمانے کو ہم دکھا دیں گے ایک دن بن کر کے۔ ارے بنا اسے نہیں جانا ہے، بننے کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، بننے کے لیے چپل پیر کے نیچے سے چپل گھسیٹنے پڑتی ہے، بننے کے لیے جو ہے نیندوں کو حرام کرنا پڑتا ہے، بننے کے لیے یہ نہیں کہ آرام سے جو ہے کہیں سے میوزک اٹھایا اور اپنے فوٹو پر لگایا کر دنیا کو بنا کر کے دکھا دیں گے جلنے والے جلتے رہو، ہم تو چڑھتے سورج کی طرح چڑھتے رہیں گے۔ یہ صرف خواب ہے، خواب، یہ صرف خواب ہے۔ دنیا خوابوں سے نہیں چلتی ہے، دنیا ان خوابوں سے چلتی ہے جن خوابوں کو پورا کرنے کے لیے نیند کی خواب کو حرام کر دیا جائے۔ یہ ان خوابوں سے نہیں چلتی ہے کہ نیند میں بیٹھے بیٹھے خواب دیکھا جائے، ان خوابوں سے آپ چاند پر نہیں چڑھ سکتے ہیں، ان خوابوں سے آپ دنیا کو فتح نہیں کر سکتے ہیں، ان خوابوں سے آپ کسی کا دل نہیں جیت سکتے ہیں، ان خوابوں سے آپ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ آئے جو اتنے بڑے بڑے خواب دیکھ کر کے چلے گئے، لیکن جنہوں نے اپنے خواب کو اس لیے ختم کیا کہ وہ اپنے خواب کو پورا کر سکے، وہ پورا کر کر کے چلے جا چکے ہیں۔ وہ تو صرف اسٹیٹس پر سانگ لگا دینے سے کوئی کامیاب نہیں ہو جاتا۔ ایسا ہوتا تو آج ہر کوئی کامیاب ہوتا، آج ہر کوئی کامیاب ہوتا، کوئی پولیس کے ڈنڈے نہ کھا رہا ہوتا، کوئی بے روزگاری سے پریشان نہ ہوتا، کسی کے گھر کے بہن اور بیٹیاں جو ہے جہیز کی وجہ سے ماں باپ کے اوپر بوجھ بننے کی وجہ سے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندوں تک چڑھا نہیں رہی ہوتی۔ کتنے گھر کے نوجوان جو خودکشی صرف اس وجہ سے نہ کر لیے ہوتے کہ ہمارے اوپر اتنے قرضے ہیں کیسے سدیں گے، پریشان کیا ہوا ہے لوگ۔ پھر سب کوئی پریشان ہوتا، سب کوئی آرام سے ہوتا، کسی کو کوئی دقت ہی نہیں تھی۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے نیند والے خواب کو توڑنا پڑے گا، تب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صرف اسٹیٹس پر سانگ لگا لینے سے کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ ایک خواب ہوا تھا جو محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں دیکھا تھا۔ جب خواب دیکھا تھا تو 15 سال کی عمر تھی۔ آواز یہاں سے جاتی ہے اپنے چچا حجاج ابن یوسف سے، کہتے ہیں کہ آپ نے 2 لشکر بھیج چکے مسلمانوں کی، چند عورتوں کی آواز یہاں سے پہنچتی ہے کہ حجاج میری عصمت پر اور میرے عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، کیا تم ابھی تک سوئے ہوئے ہو؟ آواز یہاں سے پہنچتی ہے حجاج بن یوسف کے کانوں تک، انہوں 2 لشکر وہ روانہ کرتے ہیں، دونوں کے دونوں لشکر ختم کر دیے جاتے ہیں۔ 15 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نوجوان اٹھتا ہے، اپنے چچا اتنا ظالم اور جابر کہ اسلامی تاریخ کے اندر حجاج بن یوسف جیسا ظالم نہیں گزرا ہے، سب سے بڑا ظالم وہ تھا، لیکن اس کے باوجود محمد بن قاسم ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ اگر آپ سے کسی عورت کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے تو آپ ایسے لشکر کو بھیجتے کیوں ہیں؟ کیا آپ بزدل ہیں؟ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے؟ آپ کے پاس فوج نہیں ہے؟ تو محمد بن قاسم کھڑا ہوا ہے، آپ اس کی کمان محمد بن قاسم کو دیجئے۔ وہ اتنا جلالی چچا لیکن خاموش کھڑا ہے، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ ہم نے جن لشکر کو بھیجا ہے عورتوں کی حفاظت کے لیے، جہاں سے میرے لیے آوازیں آئی تھی وہ آواز آج تک میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن ان عورتوں کی عزت کو میں بچا نہیں سکا ہوں، میں خاطی ہوں، میں گنہگار ہوں۔ کہتا ہے بیٹا تیری عمر صرف 15 سال کی ہے، اگر میں تجھے لشکر کا امیر بنا دوں تو لوگ تیرے اوپر اعتراض کریں گے کہ بھتیجے کو امیر بنا دیا ہے، اتنے چھوٹے بچے کو امیر کیسے بنایا؟ کہا تمہیں چھوٹے بچے کی پرواہ ہے یا ان عصمت کی ان لوگوں کی، ان عورتوں کی عصمت کو بچانے کی پرواہ ہے؟ اگر ان عورتوں کی عزت بچانی ہے محمد بن قاسم کے ہاتھ میں تم دو، محمد کے ہاتھ میں جھنڈا دو اور پھر دیکھو کہ فتح کیسے ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اٹھا کر کے ورق کو دیکھ لو، 17 سال کی عمر میں حجاج ابن یوسف محمد بن قاسم کو بھیجتا ہے اور وہ بنو ثقیف مدینہ المنورہ سے قدم اٹھا کر کے چلتا ہے اور ملک کا ملک فتح کرتا ہوا ہمارے ہندوستان کی سرحد پر قدم رکھ کر کے جھنڈا گاڑ کر کے مسلمانوں کی نوجوانوں سے فریاد کرتا ہے کہ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں مدینہ سے چل کر کے ہندوستان کی سرحد کو فتح کر سکتا ہے۔ نوجوانوں تمہارے اندر وہ خون ہے کہ تم دنیا کی طاقت کو زمین سے لے کر کے آسمان تک پہنچا سکتے ہو، تمہارے اندر وہ خون ہے کہ تم ایک سرے سے لے کر کے دوسرے سرے تک کی دنیا ہلا سکتے ہو، تمہارے اندر وہ طاقت ہے کہ تم دنیا کی تاریخ کو بدل سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں اپنے بستروں سے اٹھنا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں اپنی اچھی نوجوانی کو اچھے طریقے سے گزارنا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں تاریخ صحابہ کو پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں اپنے اندر حوصلہ اور جذبہ رکھنا پڑے گا۔